الحمد لله ذي الجلالة والصلاة والسلام على صاحب النبوة والرسالة وعلى آله وأصحابه أولي النبالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دعوت کوئی نہیں جسا دل کرن دیا وہ پڑھے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک. یا تسی نماز پڑھ دے ہو، سارے اکثریت موجود ہے ماشاءاللہ، نمازہ پڑھ دے نے، زکاة دے دے نے، حج بھی کرتے ہیں. اللہ نے سارے حکم نہ قرآن مجید دے اندر عطا فرمائے نے کہ تسی حج کرو، تسی زکاة دیو، تسی نیکی دی دعوت دیو. ایک حکم دنیا دا واحد حکم ہے، دنیا دا واحد حکم. المواہب دے اندر نا صاحب مواہب اور شرح زرقانی دے اندر علامہ زرقانی فرماندے دے، اور المعارج النبوہ دے اندر علامہ حربی ارشاد فرماندے دے. فرماندے جناب آدم علیہ السلام ساڑے والد نے، ابو البشر نے. جس نو پتہ ہے وہ کہے سبحان اللہ. اے بھی اللہ دا شکر ہے سانو پتہ ہے کہ ابو البشر نے، اللہ دا شکر ہے سانو پتہ ہے. ویکھو اس سٹیج تو لے کے نا پٹی صاحب تو لے کے آخری بندے تک ہر بندہ حضور دا ثنا خواہ ہے. تہاڈا انداز ہو رہے ثنا خوانی دا، ساڈا انداز ہو رہے. ریاض صاحب نے نعت پڑھنی ہے ذرا اچھے سنن نال، میرے سورے آئے نہیں اس طرح دے. امیر حسین صاحب نے نعت پڑھنی ہے، میرے تو ود سونا پڑھتے ہیں. قبلہ نے بیان فرمایا ہے، یقین کرو میں زندگی بھی لا لواں تے اس طرح دا بیان نہیں کر سکتا. میں حقیقت جڑی گل ہے، حقیقت جڑی گل ہے دلوں گل ہے. ایک ہوندا ہے معاملہ، نہ میں کوئی بیان لے کے دینا ہے نہ میں بیان دی کمیشن لینی ہے، لیکن ایک گل ہے ایتھوں لے کے اوتھے تک ہر بندہ حضور دا سارے بولو بھائی حضور دا، سارے حضور دا ثنا خواہ ہے. ساڈا انداز ہو رہے، تاڈا انداز ہو رہے. ایک بندہ سویر تو لے کر شام تک کم کرے نا، کم کرن تو بعد جیڑی شے وہ تیار کردا ہے، وہ دی محنت لگی ہے. 12 گھنٹے انہیں کام کیتے نے یار، ایک منٹ انہیں ضائع نہیں کیتا، انہیں کام کیتا ہے. کھانا بھی نہیں کھاتا، آگے پیچھے بھی نہیں گیا، پسینہ بھی صاف نہیں کیتا، انہیں سارا دن لا کے کام کر کے ایک شے تیار کیتی ہے. جدو وہ بندے سامنے لے کے جائے نا، بندہ کہے سبحان اللہ. بندہ کی آکے سبحان اللہ. او دے 12 گھنٹے دے کام دی جڑی رقم ہے نا وصول ہو جاندی ہے. جڑے علامہ صاحب اتھے کے بیان کردے نے نا، کتابہ کھنگال کے تیاری کر کے ویکھ کے کیڑی شے بیان کرنی کیڑی نہیں. جیڑا کام اسی 15 منٹ سے کرنے تو ایک سبحان اللہ ساری چیز اپنے گل لے جاندے ہو. جی کوئی بندہ میری گل نو سمجھے، ہم نے جو سارا بیان کیا گیا وہ آپ نے ایک سبحان اللہ میں اپنے کھاتے میں ڈال دینی گئے. ایک سبحان اللہ میں اپنے کھاتے میں جب دعا کرتے نا علامہ صاحب دعا کرتے مولا علم دے، عمل دے، اولاد دے، رزق دے، تسی کی کر دے ہو؟ صرف تسی کہندے ہو ساری شے کھاتے تے آ گئی. میں حضور دی ثنا خوانی کرا، حضور کو یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا. آپ آگے سے فقط مسکرا کر کہے سبحان اللہ. میں نے جو حضور کی بارگاہ 15 منٹ میں نغمہ گایا ہے نا، آپ کی ایک سبحان اللہ نے وہ سارا ثواب آپ کی جولی میں ڈال دیا گیا. یہ سبحان اللہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں نا، ایک اللہ کی تسبیح ہے. پھر ہم مصطفیٰ کے نام پر سبحان اللہ کہہ رہے گئے. علامہ زرقانی فرما رہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے مقام دیا گئے. کیا دیا گئے؟ فرمایا ابو البشر بنایا گئے. تمام ذریت آدم کے آپ والد گئے. کوئی گورا گئے، کوئی کالا گئے، کوئی یہاں کا گئے، کوئی وہاں کا گئے، کوئی شمال میں رہتا گئے، کوئی جنوب میں رہتا گئے، کوئی مشرق میں گئے، کوئی مغرب میں گئے. سب کے والد جناب آدم علیہ السلام گئے. اللہ نے ایک اور مقام آپ کو عطا فرمایا، وعلم آدم الاسماء، آپ کو ناموں کا علم دیا. آپ کو ایک اور مقام عطا فرمایا،
آپ کو مسجود ملائکہ بنایا، تمام ملائکہ نے آپ کو سجدہ کیا، آپ کی تعظیم کی، آپ کو مانا، آپ کا رتبہ پہچانا۔ علامہ زرقانی فرما رکھے گئے کہ آدم علیہ السلام کی رتبے کی حد گئے کہ ملائکہ آپ کو سجدہ کر رکھے گئے، لیکن وہ سجدہ ایک بار کا، اس میں فقط ملائکہ، لیکن اللہ درود کے بارے میں کہتا گئے ان اللہ وملائکتہ، فرشتے نہیں، خدا خود اور اس کے فرشتے محمد کی ذات پر درود بھیجتے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب تقاضا ہے ایمان والوں سے کوئی گندا بندہ حضور کا نام نہ لے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ خدا کہہ رکھا کہ کوئی گندا بندہ حضور کا نام نہ لے، کوئی دل کا پلید حضور کا نام، جس کو نبی کے امی کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا وہ نبی کا نام نہ لے، جس کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا وہ نبی کا نام نہ لے۔ اے ایمان والو، اے داتا کے مت والو، اے خواجہ کے دیوانو، صدیق اکبر کے یارو، عمر کو ماننے والو، جس کے دل میں قرآن گئے، ایمان گئے، بغیر زبان سے محمد عربی کا نام لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہر ایک سے تو ہے ہی نہیں نا، تو بندہ کیوں یہاں پر رک کے کہے جی درود پڑھو؟ جس کے حصے میں ہے وہ پڑھے، جس کے حصے میں ہے وہ پڑھے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، یہ جڑا بیٹھا ایمان والا کلمہ گو، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، صلو علیہ، ہن پڑھو الصلاۃ، نہیں آواز ہن بھی کٹ، پیچھے والے بندے بھی الصلاۃ، الصلاۃ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم ذکر کرے نہ کرے حضور کا ذکر ہوتا رہنا، یاد رکھیے گا۔ حضور کا ذکر نہ محافل کا محتاج گئے، نہ خطیب کے خطاب کا محتاج گئے، نہ نعت خواں کے نعت خوانی کا محتاج گئے۔ کوئی بندہ بھی حضور کی ثنا خوانی کر کے اس میں اضافہ نہیں کر رہا، وہ الگ بات ہے کہ بندے کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، حضور کے ذکر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خدا کا فرمان ہے، خدا کا فرمان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پورا کیا ہے؟ لا الہ، یار کلمہ تے پڑھو نا بھائی، لا الہ الا اللہ محمد۔ قرآن کے اندر آپ کو یہ مکمل کلمہ نہیں ملے گا، قرآن کے اندر آپ کو مکمل یہ کلمہ محمد رسول اللہ ملے گا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نہیں ملے گا۔ آپ حدیث پڑھیں گے، حدیث میں آئے گا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آخر والی بات آپ کے ایمان کو تازہ کرے گی، آپ نے ساتھ دینا گئے، ساتھ رہنا بھی گئے۔ بندہ قرآن پڑھے تو محمد ایسے ساتھ پڑھنا ہے نا، محمد محمد، بندہ قرآن پڑھے تو محمد رسول اللہ، بندہ نبی کی بارگاہ میں جائے حدیث پڑھے تو لا الہ الا اللہ، نہ کلمہ یہاں مکمل نہ کلمہ وہاں مکمل، بلکہ بندہ مسلمان ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جب تک بندہ اللہ کی وحدانیت کو نہ مانے، جب تک بندہ اللہ کو رب نہ مانے، جب تک بندہ اللہ کو تمام کے تمام عالم کا خالق اور پالنہار نہ مانے، جب تک بندہ رب کے حضور نہ گرے، سجدہ نہ کرے، بندے کی عبادت مقبول نہیں، بندے کا کلمہ مقبول نہیں۔ اور جو بندہ مصطفیٰ کو آخری نبی نہ مانے، جو مصطفیٰ کو اللہ کا رسول نہ مانے، اس کی عبادت بھی مقبول نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ مکمل گئے، لیکن قرآن پڑھو تو محمد الرسول اللہ، حبیب کا فرمان پڑھو تو لا الہ الا اللہ۔ مولا یہ کیا بھید گئے؟ خدا فرماتا کہ بندے چاہتے ہم یہ گئے ہمارا ذکر ہو زبان مصطفیٰ کی ہو، اور مصطفیٰ کا ذکر ہو تو کلام رب ذوالجلال کا ہو۔ مصطفیٰ کی بات ہو تو رب کرے، رب کی بات ہو تو مصطفیٰ کرے۔ اور دیکھیں بھائی، ہم اپنا نام ہے نا، میرا نام ظہیر گئے، اب ذو ہٹا دے معنی کچھ اور بن جائے گا، اب ذو کے شروع میں کچھ لگا دے معنی کچھ اور بن جائے گا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو محتاج گئے، ہم وہ لوگ گئے، ہم وہ لوگ گئے جو ہر چیز میں محتاج گئے، بولنے کے لیے زبان کے محتاج، سوچنے کے لیے ذہن کے محتاج، اور یقین کرو عشق کے لیے دل کے محتاج ہیں۔ یہ عشق ہر ایک کے بندے کا روگ ہی نہیں،
عشق کا انتخاب ہوتا ہے. عشق یقین کرو ویسے نہیں نوازی جاتی. آپ کو کیا لگتا ہے بھائی عزیز مستمی ویسے ہی بن گئے اور آپ یہاں پر ویسے ہی آ گئے؟ لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جو آج بازاروں میں گئے جہاں وہاں آ گئے. آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو لایا گیا. آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو لایا گیا گئے. حضور کے ذکر کے لیے آپ کا انتخاب ہوا گئے. آپ اپنے آپ پر فریبتا کو، آپ اپنے آپ پر رشک کریں. اللہ نے محبوب کا ذکر سنانے کے لیے ہمارے کانوں کا انتخاب کیا گئے. اللہ نے محبوب کی باتوں کو بتانے کے لیے ہمارے دل کا انتخاب کیا گئے. یہ بات کوئی عام نہیں. بندے کا نام بندے کی طرح محتاج گئے، حاجت مند گئے. اگر ایک زبر پیش آگے پیچھے ہو جائے بندے کا نام تبدیل ہو جاتا ہے، معاملہ تبدیل ہو جاتا ہے. خدا کا نام کیسا ہے ذرا غور کرنا. اللہ، خدا فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. علی بٹا دو بنتا ہے للہ. خدا فرماتا ہے للہ کی من فی السماوات والارض. خدا کا نام اب بھی مکمل گئے. لام ہٹاؤ تو بنتا ہے لہو. خدا فرماتا ہے لہو ما فی السماوات والارض. خدا کا نام اب بھی مکمل گئے. سارے حروف نکال دو، آخر میں بچتا گئے ہو. یہی ہو ہے جو سلطان باغو ہو کی صدا دیتے رہے. واللہ احد، وہ خدا ایک گئے. خدا کا نام خدا کی طرح گئے، لاجواب گئے، باکمال گئے، بے مثال گئے، بے نظیر گئے. خدا نے جیسا نام اپنا ہے ویسے ہی مصطفیٰ کا رکھا گئے. محمد کا مطلب گئے جس کی تعریف بار بار کی جائے، بار بار کی جائے. بندہ تعریف کر کر کے اکے نہ، تھکے نہ. میم ہٹا دو تو بنتا گئے حمد. جو مصطفیٰ کی بات کرتا گئے خدا کی حمد کرتا گئے. ہاں ہٹاؤ تو بنتا گئے مد. مد کا مطلب گئے ورفعنا لکا ذکرک. اور اگر تم سارے حروف نکال دو تو بنتا ہے دال. دال کا مطلب ہے دلالت کرنے والا. جو مصطفیٰ کو دیکھ لیتا گئے اسے رب کا دیدار ہو جاتا ہے. رب کا نام بھی یونیک ہے، رب نے محبوب کا نام بھی یونیک رکھا گئے. اور یہ نام آج کل پرسوں ترسوں کا نہیں. ذکر ہم نہ کریں زبانیں بند ہو جائے، دل ختم ہو جائے، بندے ختم ہو جائے. یہ ذکر کبھی ختم ہونے والا نہیں، یہ ذکر کبھی مٹنے والا نہیں. آپ کسی بھی دنیا میں چلے جائیں، عالم ارواح کو خدا فرماتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. دنیا نہیں بنائی، روحوں کی دنیا گئے. ذکر سب سے پہلے ہوتا ہے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سارے بندے مل کے کہتے ہیں بلا. مولا تو ہی ہمارا رب گئے. اب اللہ فرماتا ہے سارے پلید نکل جائے. انبیاء کا گروہ آئے، انبیاء کے مجمع میں کہا جاتا ہے امامت ملے گی، سیادت ملے گی، قیادت ملے گی، نبوت ملے گی، رسالت ملے گی. لیکن جب مصطفیٰ آ جائے تم نے امامت چھوڑ کے مقتدی بن جانا گے، سیادت چھوڑ کے نیچے آ جانا گے. عالم ارواح ہو ذکر مصطفیٰ کا ہو، عالم اجسام ہو ذکر مصطفیٰ کا ہو، عالم برزخ ہو. قبر میں جائیں گے سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. بتا اس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ارے عالم ارواح میں ذکر مصطفیٰ کا ہے، عالم اجسام میں ذکر مصطفیٰ کا ہے، عالم برزخ میں ذکر مصطفیٰ کا ہے. آدم کی دعا گئے ذکر مصطفیٰ کا گئے، ابراہیم کی التجا گئے ذکر مصطفیٰ کا گئے، موسیٰ کا خطبہ گئے ذکر مصطفیٰ کا گئے، شیش کی زبان گئے ذکر مصطفیٰ کا گئے، داؤد کی آواز گئے ذکر مصطفیٰ کا گئے، زبور کے الوا گئے ذکر مصطفیٰ کا گئے، تورات کے اوراق گئے ذکر مصطفیٰ کا گئے، انجیل کے باب گئے ذکر مصطفیٰ کا گئے، قرآن کی آیتیں گئے ذکر مصطفیٰ کا ہے. ارے ابراہیم کی دعا گئے ذکر مصطفیٰ کا گئے، اسماعیل کی التجا گئے ذکر مصطفیٰ کا گئے، سلیمان کی انگوٹھی گئے ذکر مصطفیٰ کا گئے، نوح کی کشتی گئے ذکر مصطفیٰ کا ہے، جبریل امین ہے ذکر مصطفیٰ کا گئے، صدیق کی زبان ہے ذکر مصطفیٰ کا گئے، عمر کی عدالت ہے ذکر مصطفیٰ کا گئے، عثمان کی سخاوت گئے ذکر مصطفیٰ کا گئے، حیدر کی شجاعت ہے ذکر مصطفیٰ کا گئے، بلال کی عزا ہے ذکر مصطفیٰ کا ہے، خواجہ کی تلقین گئے ذکر مصطفیٰ کا ہے، داتا کا مزار گئے ذکر مصطفیٰ کا ہے، غوث جلی کے دربار گئے ذکر مصطفیٰ کا ہے، خادم حسین رضوی کی زبان گئے ذکر مصطفیٰ کا ہے، اعلیٰ حضرت بریلی کا قلم ہے ذکر مصطفیٰ کا ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بات گئے ذکر مصطفیٰ کا ہے. میرے امام کہتے گئے رہے گا یوں ہی. جس کو یہ
آتا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے. اور میرے امام کہتے گئے عرش پہ ترپا دھوم دھام، فرش پہ ترپا دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، کان جدھر لگائیے. آدم دی گل کر لو سرکار دا وسیلہ، ابراہیم کی بات کر لو سرکار کا وسیلہ. اعلی حضرت فرما رہے کان جدھر لگائیے، سنیا کان جدھر لگائیے. ادھر آؤ تو مصطفیٰ دی گل، 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 ادھر آؤ تو مصطفیٰ کی گل. آپ فرما لگے گئے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان گئے. سونے سے کتھے جائیے؟ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی، پہلے ہم نے کیا تھا باپ کریں گے انتظار، پہلے ہم نے کیا تھا باپ کر لیں، کوئی نہیں حضور. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جن کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت کا کہو جی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی جناب امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک ویسی عالم وجدانی کی کیفیت ہے. ہمیں تو بھئی ہمیں یہ نصاب ملا گیا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں. یہ ہمیں نصاب ملا گیا، یہ ہمارا نصاب ہے. قبر میں سرکار آئے تو جس کا یہ عقیدہ ہے ذرا بولو نا، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں. گر فرشتے بھی اٹھائیں، فرشتے اٹھائیں گے نا، سیکیورٹی ہوتی ہے بھائی. جب کوئی بندہ اعلیٰ ہونا تو اس کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے، فرشتے اٹھائیں گے کہ بھائی نہیں پیچھے. جب بندے نے کہیں پر کوئی پیسے دیے ہوں نا، رقم دیے ہوں، کہیں پر رقم دیے ہوں، رجسٹری اپنے نام ہو، کوئی بندہ آ کر کہے نہیں ارے نہیں بنڈا، بندہ کہتا ہے یار پیسے لائے نہیں. جملہ کہتا ہے نا بندہ پیسے لائے نہیں یار، میں پیسے لائے نہیں. جب بندے نے گھر بنایا ہو، بڑا خوبصورت بنایا ہو، بھائیوں میں اگر اختلاف ہو جائے، اللہ محفوظ رکھے، اگر اختلاف ہو جائے، بڑا بھائی کہتا ہے میں اپنی زندگی لائیے، جوانی لائیے تھے. کہتے ہیں نا لوگ، کہتے وقت دیا گیا، پیسہ دیا گیا، بھائی جان دی گئے، زندگی دی گئے، سب کچھ دیا گیا، تم روکتے ہو. ہمیں نصاب ملا گیا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں. گر فرشتے بھی اٹھائے، فرشتے کہیں گے نا پیچھے ہوئی ہو، تو ہم کہیں گے بھائی جان دیتی ہے، کوئی سوکھی گل پہ نہیں نا، جان دے کے آئے. گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے، پائے ناز حضور کے مبارک قدم. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. بندہ کہتا ہے چہرہ چمکے گا روشنی ہوگی، اللہ فرماتے نہیں، گورے گورے پاؤں چمکا دو. چہرہ تو چہرہ ہے حضور کا، گورے گورے پاؤں بس چمکا دو خدا کے واسطے. نور کا تڑکا ہو پیارے، سارا نور نہیں دینا، سرکار آپ کو جھلک دکھانی ہے. نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار گئے، قبر بڑی اندھیری گئے، گپ گئے. سرکار کرم فقط اتنا ہو کہ فقط آتے یہ قدم دکھا جائیے گا. چہرے کی بات تو اور ہے نا، چہرے کی بات ہی اور اعلیٰ حضرت کا مزاج اپنا گیا. اعلیٰ حضرت بارگاہ میں نا آپ اپنے آپ کو بڑا کمتر کہتے گئے. ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. جو بندہ حزب البحر پڑھتا ہے اس کو پتا ہے اس میں ایک وظیفہ آتا ہے کاف ہا یا عین صاد. یہ 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے حل مشکلات کے لیے. مشکلات ہو نا بندے کو تو بندہ یہ 3 دفعہ پڑھتا ہے، بندے کی مشکلات حل ہو جاتی ہے، بندے کی پریشانی حل ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد کا وظیفہ کرنے والے ہو یہ پتا ہے کاف ہا یا عین صاد کیا گئے؟ حضور کیا گئے؟ آپ فرماتے ہیں کاف گیسو، حضور کے بال، کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو، آنکھیں عین صاد. کاف ہا یا عین صاد، ان کا چہرہ نہیں دکھا. تم جس کے وظیفے کر رکھے گو صحابہ اس کو دیکھ دیکھ کے وظیفہ پڑھا کرتے تھے. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد. ان کا گئے چہرہ، ان کا گئے چہرہ. یار میں نور و بشر پہ ایک بات کروں. کئی لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے، حضور ہمارے جیسے، اور یقین کرے بڑا دل بھی جلتا گئے. اور ختم نبوت اگر بات کروں تو میں آپ کو اس سے بڑی بات عرض کروں. ہم تو صدیق کی یاری جیسے دوسری یاری نہیں دنیا میں مان سکتے.
ہم تو عمر کی عدالت جیسی دوسری عدالت نہیں مان سکتے. ہم تو عثمان کی سخاوت جیسے دوسری سخاوت نہیں مان سکتے. ہم حیدر کرار کی شجاعت جیسی دوسری شجاعت نہیں مان سکتے. ہم تو فاطمہ کی چادر جیسی دوسری چادر نہیں مان سکتے. ہم بلال حبشی کی اذان جیسی دوسری اذان نہیں مان سکتے. ہم نیا داتا نہیں مان سکتے, نیا خواجہ نہیں مان سکتے, ہم نیا غوث نہیں مان سکتے. تم کہتے ہو نیا نبی مان لے یار, وہ تو گل ہی بڑی بدی. نیا نبی کیسے مان لے بھائی, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہم نیا بلال نہیں مانتے, ہم نیا بلال نہیں مانتے, نیا جو ہے وہ نیا جناب عثمان نہیں مانتے. تم کہتے ہو نبی, نا لوگ کہتے ہیں جی قرآن کی آیت ہے انما انا بشر مثلکم. توجہ ہے جی, اللہ کرے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئے, اور یہ اگر سمجھ میں آئی تو جواب بڑا کرارا مل رہا ہے آپ کو, اور دل میں جگہ بن جائے گی جواب ایسا ہے. جی جناب والا لوگ کہتے ہیں جی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی آیت ہے, ہم تو قرآنی بات کر رکھے گا قل انما انا بشر مثلکم. محبوب فرما دے میں تمہاری طرح بشر ہوں. تم کہہ رہے حضور بشر نہیں, ہم نے کب کہا حضور بشر نہیں, بشر ہے, بے مثال ہے, حضور نور بھی ہیں. میں کہ آپ کو عام فہم مثال دوں, عام فہم مثال, میری بات کو سمجھیے گا. یہ جگ ہے, یہ کس سے بنا ہے؟ شیشہ کس سے بنا ہے؟ شیشہ کس سے بنا ہے؟ ریت ہے نا, ریت. اس کو جب ایک کیفیت میں لے کر جائیں تو یہ شکل بنتی ہے. جو خدا ایک ریت میں دو شکل دے سکتا ہے, مصطفیٰ کو نور و بشر نہیں بنا سکتا. پانی ہے, پانی دو جب گیس ملتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے, یہ سب کو پتہ ہے. اگر ان کو جدا کرو تو گیس کے ملا دو, تو جو خدا دو گیسوں میں یہ تاثیر دے سکتا ہے, مصطفیٰ کو نور و بشر نہیں بنا سکتا. کیسے لوگ ہیں, غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں. جگنو دیکھا ہے, کیڑا ہے, نورانی بھی گئے. اوے یار, جو خدا جگنو کو نور دے سکتا ہے وہ تیرے میرے آقا کو نہیں دے سکتا یار. کیسے لوگ ہیں یار, کیسی عقل اس کی کٹی گئے, عقل نہیں ہے ان کے پاس. کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم, قرآن کہہ رکھا گئے, ہم تمہاری بات کہاں سے مان لے. میں کہتا ہوں جملہ نہیں, جملے کا انداز بھی دیکھا جاتا ہے. بندے نے وہ جملہ کب بولا گیا؟ جناب یہاں پہ پٹی صاحب موجود ہیں, کوئی بندہ آئے قدموں میں گرے, قدموں کا بوسہ لینے کی کوشش کرے, یہ کہیں گے نانا میرا ویر میں بھی تیرے ورگا. ماں نہ کر, جماعت کا ٹائم ہوئے گا, اگے ودے ہو کہتا نہیں میں تہاڈے ورگا, میں بھی ذرا اگے ہو کے نماز کرا لا. کہنے کہ نہ میرا پتر ہے تھا نہیں ہو, اے او جگہ نہیں جتھے میں کہوں میں تیرے ورگا. اللہ نے امامت دیتی ہے مینوں, اللہ نے اقتدار دیتا گئے, تو پیچھے جانا میں اگے آنا ہے. اے رب نے تقسیم کاری کیتی گئے. انما انا بشر مثلکم کیوں ہے, غور کیجئے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام گئے, نمرود کے مقابلے میں گئے. نمرود کہتا ہے میں خدا ہوں, مجھے پوچھو, میری عبادت کرو. آپ کہتے ہیں نہیں تو جھوٹا گئے, تو لعین گئے, تو کذاب گئے, بندہ بن خدا نہ بن. بندے کے جو ہے وہ کبھی اللہ نہیں ہوتے, خدا نہیں بنتے. وہ کہتا نہیں جی میں تو خدا ہوں. آپ نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا گئے, موت دیتا گئے. اس نے دو بندے بلائے, ایک کو مروا دیا, ایک کو زندگی دی, آزاد کر دیا. کہا ابراہیم دیکھو میں نے بھی زندگی دی, میں نے بھی موت دی. آپ نے کہا یہ زندگی اور موت نہیں, زندگی وہ جو خدا ایک نطفے کو دیتا گئے, انسان بنا دیتا گئے, اور موت وہ جو بند قلعے کے اندر بھی آ جاتی گئے. اب آپ نے دوسری بات کی, آپ نے کہا اگر تو خدا ہے, رب ہے, رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا گئے, مغرب میں غروب کرتا گئے. اگر تو رب ہے تو یہ کر کے دکھا. معاملہ یہ کہ اگر وہ کر کے دکھاتا وہ رب ہو جاتا, لیکن وہ کر کے نہیں دکھا سکا. لیکن یہی سورج, یہی مغرب, علی کی اثر قضا ہوتی ہے, میرے مصطفیٰ کے سورج اگا کے دکھاتے. اور جب اگا کے دکھاتے تو میرے ورگا بندے جن نے قرآن پڑھے آگے, وہ کہتے ہیں بھائی یہ کام تو رب کا ہے کہ مغرب سے سورج کو اگانا. مصطفیٰ کہتے ہیں یہ دیکھ کر رب نہ سمجھ لینا, انما انا بشر مثلکم. جی میں رب
اے دیکھو نا یار عیسائیوں نے دیکھا یار یہ نبی تو یار پتلوں پہ دم کرتا کہ زندگی مل جاتی ہے، اندھا آتا ہے زندگی مل جاتی ہے، آنکھیں مل جاتی ہے، بیماری لے کر آتا کہ شفا مل جاتی ہے. اوئے ہوئے 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 ابراہیم علیہ السلام پہ نار و نمرود کو گلزار کر دیا گیا. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبل الہدیٰ پر رشاد کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں وہاں پر چند دوست آئے کھانا کھانے کے لیے، کھانا کھا لیا، دسترخوان گندا ہو گیا. آپ اٹھاتے ہیں اس کو تندور میں ڈال دیتے ہیں، تندور میں ڈال دیتے ہیں، نکالتے ہیں بالکل صاف اور شفاف. حدیث آپ نے یہاں تک سب نے پڑھی گئے اور سب کو پتا گئے، لیکن اس پر جو گفتگو ہے وہ یہ گئے صحابی کو یہ نظریہ کس نے دیا کہ گندا ہو جائے تو آگ میں ڈالنا گئے؟ حضور نے تو نہیں کہا تھا، حضور نے کہا تھا گندا ہو جائے تو آگ میں ڈال دینا. ان کو پتا گئے جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ گئے، جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ گئے اسے آگ نے کچھ بھی نہیں کہنا گئے. اس کو پتا تھا، ان کو پتا تھا، یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا ان کا. اور یار صحابہ کے نظریے کے میں اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہائے ایک شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں نصاب دیا ہے قبر کا بھی. یہ میری آخری بات، اس کے بعد اگر فرمائیں گے درود تاج میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا. جی جی قبلہ اس کے بعد ہی ہے. میں آخری بات، جی چلے آخری بات ہے میری، درود تاج کبھی اور انشاءاللہ آپ سے سنائیں گے، اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں. نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنو. شاہ صاحب کی بارگاہ بندہ آ کر کہتا حضور بندہ قبر میں جائے گا، قبر سے حشر تک انتظار کرے گا، بڑا اوکھا کام ہے. شاہ صاحب فرماتے بندہ سو جائے گا، پھر اٹھے. کہتے نہیں حضور نیند اتنی لمبی نہیں آتی. اللہ کرے میری باتیں سمجھ میں آئے. کہتے نیند اتنی لمبی نہیں آتی. حضور کوئی اور معاملہ ہو. کہتا بندہ بے ہوش ہونا بھی سمجھ میں آتی ہے بات، بندہ ہفتہ ڈیڑھ تک بے ہوش رہتا ہے، لیکن نیند اتنی لمبی نہیں آ سکتی. آپ مسکرا کر فرماتے چاہتا کیا ہے؟ جواب چاہیے یا کیا چاہیے؟ کہتا حضور جواب تو چاہیے لیکن مجھے کسی اور انداز میں چاہیے. یہ جواب نہیں چاہیے جو ہم پڑھتے ہیں، جواب کچھ اور چاہیے. پھر آپ فرماتے چل پھر یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے گئے. وہ کہتے حضور بات مصطفیٰ کی ہے، آپ یوسف علیہ السلام کی بات کرتے گئے. کہتے یار بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. یوسف علیہ السلام حسن کیسا بے مثال. جب زلیخا کی عورتوں نے دوستوں نے سنا ایک بچے کو دل دے بیٹھی گئے، زلیخا نے کہا بھئی آؤ تمہیں میں زیارت کرواتی ہوں. ایک سیب دیتی گئے، ایک چھری دیتی گئے، کہا وہ گزرے گا تم نے سیب کو کاٹنا گئے. وہ جب گزرے دو روایتیں. ایک فرمایا اپنی انگلیوں کو کاٹا، 1 2 3 4 انگلی. یوں ہونا اور یوں لگے معاملہ اور ہے، لیکن یوں کر کے کاٹنا. بات سمجھیے گا میری. سب سے پہلے کھال کٹے گی، پھر اندر کا گوشت کٹے گا، اس کے بعد ہڈی اور پٹھے بھی موجود ہے. وہ بھی ایک نہیں، 1 2 3 4، وہ بھی آہستہ آہستہ مسکراتے. ایسا نہیں کہ سوئی چوبی تو پیچھے کر لیا، نہیں. میں نے کہا بھائی یہ معاملہ شاہ صاحب نہیں سمجھا. وہ کہتے چلے آ جیڑا بندہ حسن یوسف نو ویکھے تکے او چاروں انگلیاں کٹ جان اونوں خبر ہے نہیں ہوندی. پتہ یہ چلے آ کہ بندہ اپنے ہوش سے نہیں ہوندا. جو بندہ یوسف کو دیکھے ہوش کھو بیٹھے، چاروں انگلیاں کاٹ لے. ارے جب مصطفیٰ قبر میں آئیں گے نا کہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے گو، غلام دیکھے گا ہوش کھو بیٹھے گا، قیامت میں ہوتے کو ہو جائے. اسی لیے تو کہتے گئے میں ہوش و آواز اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا جب تو نے کہا ہنس کے. ہائے ہائے جب ہم قبر میں جائے اللہ کرے. حضور فرما دینا مسکرا کے جب فرشتے کہے ماں کنتا تقولو کی کہتے ہو دے بارے چھے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، بتاؤ بھائی ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو نبی کے پاک فرشتوں سے فرمائے یہ کہتا تھا سب سے اولا کو والا ہمارا نبی. مجھے پتا ہے یہ کہتا تھا سب سے اولا کو والا ہمارا نبی. نبی کے پاک فرمائیں گے جی اس سے نہ پوچھو. حضور مسکرا کر کہیں گے وہ میرا دیوانہ آیا ہے، یہ میرا دیوانہ گئے. فرماتے گئے میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا جب تو نے کہا ہنس کے. آئے لوگ کہتے ہیں حضور درد دور نہیں کرتے. میں کہتا ہوں حضور مسکرا کر دیکھ لے بندہ درد پہ ناز کرتا ہے. وہ درد سلامت، وہ درد سلامت جنہ دردہ یار ملے. اللہ کرے وہ درد ہمیں ملے، اللہ کرے. اعلیٰ حضرت کو درد تھا، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، حضور کی یاد میں رہتے. ہمیں وہ درد نہیں ہے. ہم محفل کے عاشق ہیں، ہم محفل کے بہت بڑے صوفی ہیں، ہم محفل کے بہت ہی اعلیٰ قسم کے فنکار ہیں. تنہائیاں بتاتی ہے بندہ کس کا غلام. اللہ کرے تنہائیاں ہماری اچھی ہو. جب تو نے کہا ہنس کے آیا میرا
دیوانہ. اللہ کرے یہ چیزیں ہمیں نصیب ہو. اللہ رب العزت میرا آنا قبول فرمائے, اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے. ہمارے گجرانوالہ کی مشہور آواز, میں اگر اجازت دیتا ہوں, ہمارے گجرانوالہ کی مشہور آواز ماشاءاللہ صوفی صفت انسان ہمارے الحاج عابد علی اتاری صاحب زیدہ مجدہ تشریف فرما گئے, اور عابد علی اتاری چشتی صاحب زیدہ مجدہ یہاں تشریف فرما گئے. میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ حضور, میں جو کہ ان کی جگہ پر بیٹھا تھا تو اس لیے اب یہ ان کی جگہ ہے, میں دوبارہ واپس کرتا ہوں, ریٹرن کرتا ہوں. اللہ ان کا آنا بھی قبول فرمائے, آمین.